محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہوں اس مسجد کے ٹرسٹ اور میڈیا فاؤنڈیشن اپنا کاظم صاحب کا کہ انہوں نے اس صحت کے مسائل کو بھی اہمیت دیتے ہوئے مسجد جیسی مقدس جگہ پہ بات کرنے کی اہتمام کیا، اور ٹرسٹ نے اس بات کی اس میں مدد کی کہ اس موضوع پہ، صحت جیسے موضوع پہ آپ بات کر سکیں۔ تو تمام مومنین جو ہے تشریف فرما ہے، اور اس آرگنائزیشن اور ٹرسٹ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جیسے کہ پہلے بھی میرے خیال میں 4 سے 5 مرتبہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، تو مقصد گفتگو کا یہی ہوگا کہ آپ کو کوئی نئی بات بتانا نہیں ہے، وہ ساری باتیں تکرار ہوں گی، ریپیٹ ہوں گی جو آپ کو پہلے سے معلوم ہیں، اور اکثر میں کر بھی چکا ہوں ذاتی طور پہ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جیسے اور مسائل میں اپنے معاشرے کے اور مسئلے ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کیا مسئلے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے حل کیا ہیں، لیکن ہم ان کو بھول چکے ہیں، وجہ ہمارے اور مسئلوں میں گرفتار ہو جانا یا ان کا تکرار نہ ہونا۔ تو ان چیزوں کو ہم دوبارہ سے، کیونکہ ایک مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم کا مہینہ، جو بہت ہی مصروف مہینہ ہوتا ہے ہمارا، الحمدللہ سب عزاداری میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس میں چند ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا یا جن کا دہرانا ضروری ہے تاکہ وہ ہماری یادداشت میں رہیں اور ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ ہر دفعہ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ، ٹریفک کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، جیسے میں نے کہا بجلی کا، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو شاید اس وجہ سے کہ وہ اچانک ہمارے سامنے نہیں آتے، یا شاید ہمارے توجہ اس طرف نہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ناسور کا لفظ بہت سخت ہو گیا ہو، لیکن اگر ناسور یعنی کہ کینسر نہ کہوں تو کم از کم بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ مثلاً چھوٹی سی مثال لیں، جیسے میں نے رمضان کے شروع اوائل میں بھی یہ بات کی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ محرم کے دنوں میں ایک عام آدمی کی شکایات، یا ایک عام آدمی جو ڈاکٹر کے پاس زیادہ جاتے ہیں، زیادہ تر شکایت اب کیا ہونے لگی ہیں کہ جی پیٹ میں درد رہتا ہے، بار بار میں دہرا چکا ہوں یہ بات کہ منہ میں کڑوا پانی آتا ہے، طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، یا کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ موسم تبدیل ہو چکا ہے کہ جی اسہال یعنی کہ دست یا موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پیٹ کے درد کی شکایت تو بہت کامن ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے رمضان کے لیے عرض کیا تھا ویسے ہی کہوں گا کہ کیا اس میں محرم کا قصور ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا اس میں محرم کا قصور ہے؟ تو اس میں محرم کا قصور ہرگز بھی نہیں ہے۔ محرم ایک مقدس مہینہ ہے، ایک غم کا مہینہ ہے جس کو ہم بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف 15 سال پیچھے یا 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ شکایات نہیں تھیں جو کہ اب بڑھ رہی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ وہ شکایتیں اب آ گئی ہیں جو 15-20 سال پہلے نہیں تھیں۔ اس کی 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں جو غور کرنے پہ، پہلی ایک وجہ تو ہے کہ موسم بھی تبدیل ہوا ہے، یعنی کہ 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں موسم، سرد موسم میں محرم آ رہا تھا، اب گرم میں آ رہا ہے کافی عرصے سے، اور اس پورے سائیکل کو چلنے میں 10 سال لگتے ہیں، 10 سے 15 سال لگتے ہیں جو پورا موسم تبدیل ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک زمانہ تھا جب ہم نے رمضان میں سردیوں میں روزے رکھے، اور اب مستقل گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ موسم تبدیل ہو گیا، جو 15 سالوں میں کمپلین چینج ہو گئی ڈاکٹر کے پاس یا لوگوں کی عام اس طرح میں۔ لیکن ایک دوسری اہم چیز کیا تبدیل ہوئی، وہ ہمارا لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا۔ 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے تبرک کے رجحان میں سادگی تھی،
جو کہ اب مستقلاً چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے بہت ہی امیر لوگ بہت مرغن اور بہت مہنگی اشیاء بانٹا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں رجحان بھی بڑھا کہ اب ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین چیز بانٹے، جو کہ اچھی چیز ہے، میں منع نہیں کر رہا، یہ یقیناً اچھی چیز ہے کہ مولا کے نام پہ اگر آپ کوئی چیز بانٹتے ہیں تبرک کے طور پہ کھلاتے ہیں یا بانٹتے ہیں تو اچھی چیز بانٹیں، لیکن اس میں مرغن چیزوں کا ہونا بڑھ گیا۔ مثلاً اب بریانی سے کم، بریانی اب ایسی چیز ہو چکی ہے، میں بہت ہی معمولی باتیں کر رہا ہوں جو کہ شاید عموماً ممبر پہ نہیں کرتے لوگ، کیونکہ میں مولانا نہیں ہوں، میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں آپ سے وہی باتیں کر رہا ہوں جو اصطلاحاً ہمارے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً بریانی اب ایسی چیز ہو چکی ہے کہ اب آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں کھا کھا کے، اتنی کھلائی جاتی ہے مولا کے نام پہ۔ بانٹنے میں اب لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ چیز بانٹیں، کوشش نہیں کر رہے، انجانے طور پہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں جن میں بے انتہا شدید چکنائی کا عنصر شامل ہے، مثلاً شیرمال، تافتان۔ اب یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ کہیں جہاں جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں وہاں بن بٹ رہے ہیں، برگر بٹ رہے ہیں، پیزا بٹ رہے ہیں، یعنی کہ وہ سادہ چیزیں جو پہلے بٹا کرتی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تقریباً 70 سے 80% جگہوں پر اب سادہ چیزیں بٹنا ختم ہو چکی ہیں۔ ایک اور چیز کیا آئی کہ کولڈ ڈرنک بٹ رہی ہے، جلوسوں میں کولڈ ڈرنک پلائی جا رہی ہے، جہاں پہلے روح افزا اور ٹینک پلایا جاتا تھا اب وہاں پر کولڈ ڈرنک پلائی جا رہی ہے۔ جذبہ یقیناً نیک ہے، میں خدا نخواستہ جذبے پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی حق ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ مجلسوں میں عموماً کھانے کا وقت ہو چکا ہے، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے وہ محلے میں ہو، چاہے وہ بارگاہ میں ہو، رات کے 11 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے۔ پہلے صرف شب داریاں ہوتی تھیں جن میں رات بھر جاگتے تھے، اب عام طور پر وقت ہو چکا ہے مجلسوں کو رات کے 2، 2:30 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے عموماً لوگ اس وقت فارغ ہوتے ہیں۔ اس نظام زندگی میں تبدیلی، اور جیسے کہ میں پہلے بھی، اگر آپ کو کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو پہلے بھی موجود تھے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی ہمارے زندگی میں آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ اب ہم نے چلنا بند کر دیا ہے۔ جن کے پاس گاڑی نہیں بھی ہے وہ بھی بس اسٹاپ سے اتنا قریب اترنے لگے ہیں کہ چلنا بند کر چکے ہیں۔ ایک عام روٹین کیا ہو چکا ہے، اگر ابھی ہم محرم کو ہٹا کے بات کریں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عام روٹین ایک آدمی کا کیا ہو چکا ہے، ایک کراچی میں رہنے والے کا یا شہروں میں رہنے والے کا، وہ روٹین کیا ہے کہ کم از کم 8 بجے آفس سے واپسی ہوتی ہے، یہ 7 بجے واپس آنے کے بعد کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ٹی وی ہوتا ہے، ٹی وی کے آگے لیٹ جائیں گے کھانا کھانے کے بعد، اور اسی بستر پہ یا تو سو جاتے ہیں، یا پھر رات کا کھانے کی بات شروع ہوتی ہے رات کے 10 بجے۔ ایک یورپ سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، پاکستانی ڈاکٹر، جو کہ بہت 70 کی دہائی میں وہاں شفٹ ہو چکے ہیں، تو وہ آ کے یہاں حیرت زدہ تھے کہ میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ رات کے کھانے کی بات رات کے 10 بجے شروع ہوتی ہے کہ کھانا کھا لینا چاہیے، جبکہ میڈیکل کے حساب سے بھی، اور اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں، یعنی کہ اسلامک کلچر، تو میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کلچر آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن جو ہم ائمہ کے یا انبیاء کے یا پہلے کے لوگوں کے روٹین دیکھیں تو اس میں رات کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیا جاتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب سوتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو کھانا ہضم ہو چکا ہوتا تھا۔ کیونکہ یہاں کچھ نئے لوگ بھی مجھے دکھ رہے ہیں اور یہاں بچے بھی موجود ہیں، تو میں ایک دوبارہ وہ بات کروں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں اور وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، تو کھانے کے بعد اس معدے کو، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم اس کھانے کو لکوڈ فارم بنانے کے لیے، یعنی کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے، 3 سے 4 گھنٹے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں سادہ کھانے کی، یعنی سادہ غذا، مثلا آپ نے دلیا کھایا، کھچڑی کھائی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کھانے پہ ایک تیزاب اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیزاب رکھا ہے جو اس کھانے کو گلاتا ہے، اور وہ تیزاب اتنا تیز ہے کہ اگر میرے ہی جسم کا تیزاب نکال کر کسی سرنج سے میری ہی انگلی پہ ڈالا جائے تو میری انگلی گل جائے گی ہڈی سمیت، اتنا تیز ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ معدے کی دیواروں پر وہ تیزاب اثر نہیں کرتا بلکہ کھانے پر اثر کرتا ہے۔
اب جب وہ تیزاب آیا کھانے پہ اور 4 گھنٹے بعد وہ کھانا ہضم ہوا اور وہ آگے کی طرف بڑھا، تو یہ نظام ہضم کا ایک نارمل طریقہ ہے. لیکن اگر مثلا ہم نے رات کے 10 بجے کھانا کھایا، 11 بجے کھانا کھایا، 12 بجے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی ہم لیٹ گئے اور سو گئے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سونا یعنی نیند، علماء کرام بزرگ بھی جانتے ہیں کہ نیند کو آدھی موت کہتے ہیں. یعنی انسان کا سارا جسم کا نظام آدھے سسٹم پہ چلا جاتا ہے. تو جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی نظام ہضم بھی آدھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کام کرنا بھی سلو ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اب وہ کھانا جو ہم نے کھایا اور کھاتے ہی سو گئے، وہ تیزاب مسلسل ہمارے معدے میں آ رہا ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ ہم سو چکے ہیں اس لیے آنتوں کی موومنٹ یعنی آنتوں کا چلنا بھی ہلکا ہو چکا ہے، تو وہ کھانا ہمارے معدے میں رکھا رہا. اب جب ہم صبح اٹھے اور وہ کھانا اوپر کی طرف چھلکا، بچے سمجھ لیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو پیالہ لیتے ہیں، اس میں پانی بھر لیں اور وہ پانی بھرنے کے بعد اس کو ہلائیں تو کیا ہوگا؟ پانی باہر کی طرف چھلکے گا، باہر کی طرف گرے گا. بالکل اسی طرح معدے میں اگر کھانا بھرا ہوا ہے اور آپ لیٹ گئے سیدھے، جب آپ سیدھے لیٹ گئے تو کھانا اوپر کی طرف آئے گا. اور جو ہماری غذا کی اوپر کی نالی ہے، اس کو تیزاب کی عادت نہیں ہے. اس کو تیزاب سے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے لائننگ رکھی ہے، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تہ چڑھائی، اس کو تیزاب کی عادت نہیں ہے. جب تیزاب اوپر کی طرف آتا ہے تو یہ جلن مچاتا ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ جی سینے میں جلن ہو رہی ہے، کڑوا پانی منہ میں آ رہا ہے، بار بار ڈکارے آنے جن میں کڑوا پانی منہ میں آ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، گرڈ کہتے ہیں اپنی زبان میں، گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. آپ کو اصطلاحوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معدے کا پانی یا معدے کا تیزاب کے ساتھ ملا ہوا کھانا اوپر کی طرف آنا، یہ ساری کمپلین پیدا کرتا ہے. اور یہ کمپلین حیرت انگیز طور پر ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ جوانوں میں بھی بڑھ رہی ہے. پہلے یہ کمپلین تھی بڑھاپے کی، 50 سال 55 سال کے لوگ آتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اب آپ کو اپنے مختصر تجربے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. تو ہمارے پاس 22 سال 23 سال 15 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں جن کو یہ شکایت ہے کہ جی کڑوا پانی منہ میں آتا ہے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں قبض کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں مسئلے شروع ہوتے ہیں تو انسان کی کوالٹی آف لائف یعنی کہ اس کا زندگی کا معیار خراب ہو جاتا ہے. نہ اس کا کام میں دل لگتا ہے، نہ اس کا کھانا کھانے کو اچھا لگتا ہے، بھوک لگ بھی رہی ہے تو کھانا نہیں کھا پاتا. اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ اتنا بڑھتا ہے کہ سیدھا لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کا اچھا اس کو اگر توجہ نہ دیں، یہ ہوتا رہے تو ان میں سے چند مریض ایسے جن کو خوراک کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کا حل ہے، 2 حل ہیں. ایک حل تو یہ کہ دوائیں کھائیں، اور ایک حل ہے کہ اپنے زندگی کا انداز تبدیل کریں، اپنے زندگی گزارنے کا انداز تبدیل کریں. تو اگر صرف دوائیں کھانے پہ آپ کہتے ہیں جس کہ میں دوائیں کھا لیتا ہوں، میں وہ کیپسول کھا لوں گا جو تیزابیت کم کرتا ہے، میں وہ سیرپ پی لوں گا جو تیزابیت کم کرتا ہے، تو میں اپنے تجربے سے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بلکہ آپ کا جو پرسکرپشن سلپ ہے، میں اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو پرسکرپشن سلپ ہے، پرچہ جو ہے دواؤں کو لمبا ہوتا چلا جائے گا. جب آپ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر اس میں ایک دوا اور شامل کرے گا، پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر دوا ایک شامل ہوگی. اس طرح آپ کا پرچہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو وہ مسئلے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلہ حل کرنے کا سادہ سا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کا انداز تبدیل کر لیجئے، اپنے زندگی کا گزارنے کا اسٹائل بدل دیجئے. اور اس سے بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے جو دواؤں سے صرف نہیں آ سکتی. دوائیں کچھ عرصے ضرور کھائیں، لیکن زندگی کا معیار تبدیل کریں گے، زندگی کا انداز تبدیل کریں گے تو دوائیں چھوٹ جائیں گی. مثلاً سب سے پہلے کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں. رات کا کھانا مغرب اور عشاء کے درمیان والا وقت جو کہلاتا ہے اس میں کھا لیں، یعنی مغرب کی نماز پڑھیں، مغربین پڑھیں اور نماز پڑھتے ہی کھانا کھا لیں، چاہے کتنا ہی اچھا کھانا بعد میں ملنے کی امید ہو. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے معلومات کی اپنے طور پر، یہ کہیں مصدقہ حدیث نہیں ہے کہ تبرک چاہے لوٹ کے لو چاہے چھین کے لو لیکن لینا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا. علماء اکرام اس کی کہیں تصدیق نہیں کرتے. تو یہ بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے تبرک لینا ہی لینا ہے اور کھانا ہی کھانا ہے. اگر بے وقت تبرک آپ کو ملا ہے تو اس کو رکھ دیجیے فریج میں، اگلے دن گرم کر کے کھا لیں. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جی اگر رات کے 12 بجے کھانا ہو رہا اور آپ کو یہ مسئلے مسائل شروع ہو چکے یا ہونے والے ہیں تو
تو آپ کہنے جی اب تو تبرک تو مجھے کھانا ہی ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تبرک کا جو فلسفہ تھا, جو اس کے پیچھے مقصد تھا, وہ دوسرا ہے. اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ بس جی کھانا ہی ہے. تو اگر رات کے 12 بجے, رات کے 11 بجے کہیں پہ نیاز ہو رہی ہے کوئی, تو اس کو نہ کھائیں. اس کے نہ کھانے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو, مجلس سن کے گھر چلے جائیں. لیکن کھانا اپنا وقت پہ کر دیں, یعنی کہ رات کے کھانے میں اور آپ کے بستر پہ لیٹنے میں کم از کم 4 گھنٹے کا فرق ہو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو تبرک کھاؤں گا چاہے کسی وقت بھی ملے, تو اس کے بعد کم از کم 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد بستر پہ لیٹیں. بیٹھے رہیے, ٹی وی دیکھ لیجئے, واک کر لیجئے, لیکن لیٹنا نہیں ہے. کم از کم 3 گھنٹے تک لیٹنا نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر بستر پہ لیٹنے جا رہے ہیں تو لیٹنے جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چائے, دودھ, کافی, لسی یہ کچھ نہ پئیں, کیونکہ یہ پھر دوبارہ آپ کے معدے کو بھر دے گا اور وہ اوپر کی طرف چھلکے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ محرم میں جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں جہاں پر آپ پیدل جا سکتے ہیں پیدل جائیں. بلا وجہ موٹر سائیکل کا, بس کا یا گاڑی کا سہارا نہ لیں. جتنا کوشش کر سکتے ہیں پیدل جانے کی, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. وہ کہیں سے بھی نقصان دہ نہیں ہوگا, وقت کا ضیاع نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہوگا. مجھے کسی صاحب نے ایک بات کہی, بہت عجیب سی بات تھی. انہوں نے کہا کہ کیا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خدا الگ ہے اور ہمارا خدا الگ ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ خدا ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ یورپ میں اس وقت ایوریج لائف 80 سال ہے. یعنی وہاں ایک آدمی ایوریج 80 سال تک جیتا ہے, اس کے بعد مرتا ہے. اور پاکستان میں یا ایشیا میں کتنی ایوریج لائف ہے؟ 55 سال. 55 کراس کر جائے کوئی تو, اور 55 کے بعد اگر آپ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اچھی عمر لی ہے. اور یہی مریض اگر یورپ میں مر جائے, یہی انسان, تو لوگ کہتے ہیں جی ینگ ڈیتھ ہو گئی, جوانی میں مر گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ایوریج جو لگایا جاتا ہے, یعنی کہ میجورٹی کی. 20 سال کی عمر میں بھی موت ہو سکتی ہے بستر پہ لیٹے لیٹے. کرنٹ لگنے سے آج حالیہ افسوسناک اموات ہوئیں. اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایوریج میجورٹی جو ہے ان کی ایوریج لائف پاکستان میں 55 سال ہے اور یورپ میں 80 سال ہے. تو کیا ان کا خدا الگ ہے یا ہمارا خدا الگ ہے؟ یا خدا نخواستہ ہم سے ظلم کر رہا ہے, نعوذ باللہ, کہ جی ہمیں جلدی اٹھا لیتا ہے یا ہمیں بہت پسند کر رہا ہے کہ جلدی بلا لیتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں دی ہیں, اس طرح جسم بھی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. ایک گاڑی کو, کامن سینس سے, ایک گاڑی کو, ایک سائیکل کو, ایک موٹر سائیکل کو آپ جتنا مینٹین رکھیں گے اتنی لمبی چلے گی, اور جتنی لاپرواہی سے استعمال کریں گے اتنی جلدی ختم ہوگی. یہی حساب اللہ نے جسم کے ساتھ رکھا ہے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کے ہاتھ میں زندگی ہے, زندگی دینے والا, موت دینے والا اللہ ہے, ہر سانس اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یورپ کے لوگ اپنی جسم کو مینٹین کرتے ہیں, وہاں ریگولر بڑھاپے میں بھی ایکسرسائز کی جاتی ہے. وہاں لوگ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں, وقت پہ کھانا کھاتے ہیں. مثلاً 6 سے 6:30 کے درمیان وہاں پہ رات کا کھانا ختم ہو جاتا ہے. اگر بہت بھی بھوک لگی تو تھوڑے سے فروٹس کھا لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں رات کے 10 بجے رات کے کھانے کی بات شروع ہو رہی ہے. ان کے یہاں شراب نوشی زیادہ ہے جو ان کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. ہمارے یہاں شراب نوشی کم ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے لیکن کم ہے. لیکن ہمارے یہاں جو لائف اسٹائل ہو رہا ہے کہ جی دیر سے کھانا کھانا, دیر سے سو کے اٹھنا, جو کہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. اب آپ کو وہاں جاتے ہیں تو آپ کو صبح کے 6 بجے لوگ اپنے آفس کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں, ہاسپٹلوں میں کام شروع ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رجحان بالکل بدل چکا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی گھر سے 7 بجے 7:30 بجے نکلتا ہے تو گھر والے بڑے افسردگی سے بتاتے ہیں کہ جی یہ صبح بیچارہ 7 بجے آفس کے لیے جاتا ہے, کیونکہ عموماً رجحان یہ بن چکا ہے جی 10 بجے 9 بجے تو آفس کے لیے نکل رہا ہے. یعنی رات دیر سے سونا ہے, دیر سے اٹھنا ہے, دیر سے کھانا کھانا ہے, اس سے پورا سائیکل خراب ہو جاتا ہے. میں اور چیزوں کی طرف آؤں گا, لیکن جلدی سے آپ کو یہ بتاتا چلوں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے رات کا کھانا اگر دیر سے کھایا, وہ آپ کے معدے میں رکھا ہوا ہے. اب یہی کھانا صبح اٹھے آپ تو آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی, آپ کا ناشتہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا, کیونکہ آپ کہیں گے جی کھانا تو لگ رہا ہے, سب وزن یہاں رکھا ہوا ہے. اب جب آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو نتیجتاً آپ صبح کا ناشتہ پراپر نہیں کریں گے. پھر 11 بجے بھوک لگتی ہے تو 11 بجے بھوک لگنے میں ہم پیتو کی چیزیں کھاتے ہیں. مثلاً سموسہ کھاتے ہیں لوگ, سب سے زیادہ چکنائی والی چیز. سموسہ کھائیں گے, پیٹس کھائیں گے, پیزا کھائیں گے. آج کل پیزا بھی بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے, اور ساتھ میں چائے پئیں گے یا کولڈ ڈرنک پئیں گے. پھر کہیں گے جی بھوک لگتی نہیں تو دوپہر کا کھانا کھائیں گے دوپہر کے 3 سے 4 بجے. جب 3 سے 4 بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے
تو لازماً رات کے کھانے کی بھوک رات کے 10 بجے لگے گی، یعنی کہ پورا کا پورا سائیکل ہم نے خراب کر دیا۔ تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ جب رات کا کھانا جلدی کھائیں گے تو لازمی طور پہ صبح بھوک لگے گی، تو صبح ناشتہ پراپر کریں، اس میں تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ اگر 40 سال سے عمر زیادہ ہو چکے تو تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ مثلا اگر پراٹھے کھانے کا شوقین ہو تو آپ پراٹھے چھوڑ دیجئے، اب روٹی پہ آ جائیں۔ اسی طرح جب صبح کا ناشتہ ٹائم پہ کریں گے تو دوپہر کے کھانے کی بھوک صحیح سے لگے گی۔ اس میں آسان طریقہ ہے وزن کم کرنے کا کہ دوپہر کے کھانے میں روٹی کھانا چھوڑ دیں۔ تھوڑی سی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن آسان بہت ہے۔ دوپہر کے کھانے میں روٹی کھانا چھوڑ دیں، دوپہر کو کھانے میں چمچے سے سالن، سبزی، دال جو بھی پکتا ہے وہ کھائیے، اور اگر زیادہ اچھا نہیں لگتا اس میں دہی ملا لیجئے، کھیرا ملا لیجئے، سلاد ملا لیجئے، تو آپ کو دوپہر کے جب روٹی نہیں کھائیں گے تو رات کی بھوک ٹائم پہ لگے گی، اور رات کا کھانا پراپر کھا لیجئے۔ ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو دواؤں سے فارغ کر سکتے ہیں۔ 1000-1500 روپے مہینے کی جو ہم دوائیں کھاتے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، ڈاکٹروں کے چکر بچ سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات، کیونکہ یہ سارے مرد حضرات موجود ہیں، یہ بھی میں نے ذاتی طور پر لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ لگا کہ گھروں میں کھانا وہی پکتا ہے جو مرد چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ظلم نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ خواتین، ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، خواتین بہت خیال رکھتی ہیں مردوں کا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، تو ان کو پتہ ہے کہ جو چیز ہمارا بیٹا، شوہر یا بھائی یا والد شوق سے کھائیں گے وہ پکے گی۔ اب اگر آپ گوشت پہ ایمفسائز کریں گے، آپ گوشت والی چیزوں کو مزے سے کھائیں گے، ورنہ اگر سبزی پک گئی، دال پک گئی تو آپ ہٹا دیں گے یا آپ 2 نوالے لے کے چھوڑ دیں گے، تو یقیناً گھر میں آپ کے سبزی کا رجحان نہیں پڑے گا، آپ کے گھر میں گوشت ہی پکے گا، کیونکہ جو آپ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں سبزیوں کا کھانے کا رجحان بڑھائیے، ہری سبزیوں کا۔ آپ بڑھائیں گے تو آپ کے بچے بھی کھائیں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھرانوں میں مرد زیادہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ خاتون، ان کے 4-5 بیٹے ہیں، تو ان سے جب بھی پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی سبزی تو پکتی نہیں ہمارے گھر میں، کیونکہ بیٹے شوق سے کھاتے ہی نہیں۔ بیٹے آفس سے آتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں تو ان کو کھانا تو اچھا چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا کھانے کی ڈیفینیشن کیا؟ گوشت، چاہے وہ مرغی کا ہو، چاہے وہ بکرے کا ہو، چاہے وہ گائے کا ہو، لیکن گوشت ہونا چاہیے، ورنہ بیٹے شوق سے کھانا نہیں کھاتے، ہٹا کے رکھ دیتے ہیں، یا شوہر شوق سے کھانا نہیں کھاتے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ٹرینڈ پڑ جاتا ہے، پھر وہ ٹرینڈ اگلی نسل تک چلا جاتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ مسئلے نہیں ہیں جو بہت، ایسا نہیں کہ کسی نے گولی مار کے کسی کو ہلاک کر دی تو ہم فوراً کوئی ایکشن لیں، لیکن یہ وہ مسئلے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھ گئے ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں سبزیاں کھانے کا رجحان بہت تھا، جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ تیسرا ایک رجحان جو کہ اس عمر کے بچے بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ جی آپ نے فون کر کے پیزا منگا لیا، فون کر کے برگر منگا لیا۔ ان تمام چیزوں میں جہاں پر اعلیٰ معیار کی بنتی ہیں اس میں بھی چکنائی بے انتہا ہے جو کہ نقصان دہ ہے، اور جہاں اعلیٰ معیار کی نہیں بنتی وہاں پر چکنائی کے نام پہ جو کچھ ڈالا جا رہا ہے وہ چیز بہت نقصان دہ ہو رہی ہے جگر کے لیے۔ میں ایک بار تو پورے بات کر چکا ہوں جگر پہ چکنائی آنا، جو کہ اب بچوں میں بھی آتی جا رہی ہے۔ تو وہ چیزیں تبرک میں بانٹنے سے بھی پرہیز کریں، مثلاً پیزا، کولڈ ڈرنک، برگر، شیرمال، اس طرح کی چکنی تلی ہوئی چیزیں جو کہ آپ کے جگر کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو بانٹنے سے پرہیز کریں، صحت مند چیز بانٹیں۔ مثلاً ہم نے ایک جگہ کہا کہ آپ پھل بانٹیے، اس بات پہ اپنے گھر میں کنونس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر میں کنونس کرنا، جب بات ہوئی جی پھل بانٹیں، ذکر ہے جی پھل بہت مہنگا ہے، لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھل ان چیزوں سے مہنگا نہیں ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں الحمدللہ ہم کسی مریض کو یہ کہتے ہیں کہ جی تم پھل کتنے کھاتے ہو، کہتے ہیں جی آپ باتیں کر رہے ہیں پھل کھانے کی، یہاں کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور جب اس سے پوچھیں تو کم از کم مہینے کے 1,500 سے 2,000 روپے گٹکا کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے، یعنی سگریٹ پینے کے لیے، گٹکا کھانے کے لیے اس کے پیسے ہو جاتے ہیں، لیکن پھل کو کہتا ہے جی بہت مہنگی چیز ہے، جو کہ ہرگز بھی پاکستان میں ابھی اتنا مہنگا نہیں ہے اگر آپ اور ملکوں سے کمپیئر کریں۔ تو سبزی اور پھل ایک نعمت ہے جو کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ ہر موسم کا پھل ملتا ہے، ہر موسم کا پھل ملتا ہے جو کہ اور ملکوں میں نہیں ہے دستیاب ہے۔ لوگ دوسری جگہوں سے منگواتے ہیں، فریز ہوئے ہوئے کھاتے ہیں، ہم تازے کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے جی مہنگا بہت ہے، ہم تبرک میں کیوں نہیں بانٹتے جی مہنگا پڑ جائے گا، زیادہ تر لوگوں کو یا پھر لوگ نام رکھیں گے۔ تو اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ آپ اپنے مجلس میں آنے والے مہمانوں کو، اپنے مولا کے عزاداروں کو اور اپنے گھر میں
اگر سادہ غذا رکھیں گے، مثلا آپ بریانی کھلاتے ہیں اور آپ دال چاول کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایک سادہ غذا کھلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ان کا فائدہ ہے۔ اسی طرح آپ تبرک میں پھل بانٹتے ہیں یا اپنے گھر میں بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے لیے پھل لاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں سبزی کا رجحان ڈالیں، ہری سبزیاں کھانے کا رجحان بڑھائیں۔ اگر بچے نہیں کھاتے تو ان کو گوشت کے ساتھ کھلائیں، لیکن عادت ضرور ڈالیں کہ جی کھانا ہے۔ زنگر برگر، میں بار بار مخالفت کر رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، زنگر برگر، پیزا، کولڈ ڈرنک، ان کی شدت سے مخالفت کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو روکیں، تبرک میں بانٹنے سے بھی اور ویسے گھر میں کھانے سے بھی۔ ایک گلاس کولڈ ڈرنک میں 9 چمچے شکر ہوتی ہے، یعنی ہم 9 چمچے شکر کے بلا وجہ پیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور صرف اپنے مزے کے لیے۔ اس نے ہمارے جسم میں جا کے کوئی فائدہ نہیں کرنا۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ کھانا منہ میں آنا، کھٹی ڈکاریں آنا، ان سب کی شکایات کی ایک وجہ یہ کولڈ ڈرنک بھی ہے، اور یہ ہمارے یعنی گوروں کی بھی ہے، یعنی کہ باہر ملکوں میں ثابت ہو چکا ہے، یہاں بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ کولڈ ڈرنک پینے سے والوں کو زیادہ ہی کمپلین ہوتی ہے۔ تو اس رجحان کو بالکل بند کریں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جلوسوں میں جائیں، شربت پئیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اگر ممکن ہو اپنا گلاس ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ اس گلاس میں کون کون پانی پی رہا ہے، اور نہ وہ آپ روک سکتے ہیں نہ چیک کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی۔ تو اگر پلاسٹک کا کوئی گلاس، جو فولڈیبل گلاس آج کل آ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جا سکیں تو لے جائیں۔ ایکسٹرا فلیور سے پرہیز کریں۔ ایکسٹرا فلیور مطلب جو آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں، ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور تقریباً کچھ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ینگ یعنی کہ جوان لوگوں میں جو کینسر بڑھ رہا ہے، اس میں ایک وجہ یہ آرٹیفیشل فلیورز ہیں۔ آپ کے مسالوں میں جو آرٹیفیشل چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، آپ کے جوسز میں جو آرٹیفیشل چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے جوان لوگوں میں آنتوں کا، جگر کا، لبلبے کا کینسر بڑھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ایکسٹرا چیزوں سے پرہیز کریں۔ مثلا اگر آپ پلانا چاہتے ہیں تو لسی پلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس موسم میں اگر لسی پلاتے ہیں آپ مہمانوں کو، عزاداروں کو، سبیل کے طور پر، تو کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کو ایسے شربت پلاتے ہیں جو، مثلا میں کسی کی مارکیٹنگ کرنے نہیں بیٹھا، لیکن اگر آپ کسی ایسے شربت پلاتے ہیں جو سال سے پلا رہے ہیں تو ان میں کوئی قباحت نہیں، مثلا روح افزا پلاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں پلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو آرٹیفیشل فلیورز ہیں ان سے پرہیز کریں، کوشش کریں جتنا حد تک کر سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات، اب جو بات ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے اس سے، درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ بس یہ آخری بات کہوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی پہ سنا کہ لڑکانہ میں HIV یعنی ایڈس کا جراثیم بہت شدت سے پھیل گیا، اس کے بہت سارے کیسز سامنے آ گئے۔ تو HIV، ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C، یہ تینوں الگ الگ وائرس ہیں۔ ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C اس میں پورا ایک نشست کر چکے ہیں ہم، لیکن ایک مختصراً خاکے کے لیے کہ ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C جگر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جگر کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور HIV ہمارے پورے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ HIV اگر کنٹرول سے باہر چلا جائے تو وہ ایڈس بن جاتا ہے، اور HIV اگر کنٹرول میں رہے تو وہ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے، اور جب ایڈز ہو جاتی ہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج بہرحال موجود ہے۔ ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C ہمارے جسم میں جگر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، 20 سال تک بھی جسم میں موجود رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسم میں آتے ہی ہمارے جگر کی سوزش شروع ہو جائے، جس کا علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ آنکھوں کا پیلا ہونا، پیٹ میں درد ہونا، الٹیوں کا آنا، جسم میں کمزوری کا احساس رہنا، یہ ہیپیٹائٹس کی علامتیں، یہ ساری بھی موجود ہو سکتی ہیں ایک مریض میں، اور صرف ایک بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اکثر مریضوں میں کوئی بھی علامت موجود نہیں ہوتی، کہیں بلڈ دینے گئے، کہیں ویسے ٹیسٹ کرائے تو رزلٹ آتا ہے ہیپیٹائٹس B یا C جسم میں موجود ہے۔ ہیپیٹائٹس B اور C کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے، اگر وقت پہ ان کی تشخیص نہ ہو، ان کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ جگر کو خراب کر دیتے ہیں، اور جگر کو خراب کرتے ہیں یعنی کہ جگر سکڑ جاتا ہے، اس کو سیروسس آف لیور کہتے ہیں، اور ایسا مریض اگر اس کا جگر تبدیل نہ کیا جائے تو بچ نہیں پاتے۔ خون کی الٹیاں آنا، پیٹ میں پانی کا آنا، آنکھوں کا پیلا ہونا، بار بار بے ہوشی میں جانا، یہ سب اس کی علامتیں ہوتی ہیں، یعنی اب جگر سکڑ چکا ہے۔ میں بارہا یہ دہرا چکا ہوں یہ بات کہ ایسے مریض صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام معاشرے میں نہیں کر سکتے، اور ہمارے معاشرے میں ہیپیٹائٹس B اور C بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
دوبارہ ہماری حکومت کی نااہلی، انتظامی ناکاریاں اور ہماری توجہ نہ دینا، ہمارا اگنورنٹ رویہ، ہمارا آنکھیں بند کر لینا ایک وجہ ہے۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور HIV یعنی ایڈس کا جراثیم، ان کے پھیلنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ مثلا میں نے کسی حجام کی دکان، مجھے ہیپیٹائٹس بی ہے مثلا مثال کے طور پر، اور مجھے نہیں پتا، مجھے خود نہیں پتا، اور میں نے کسی حجام کی دکان پہ اپنا خط بنوایا اور میرا خون اس کے بلیڈ پہ لگ گیا، اس نے وہ بلیڈ تبدیل نہیں کیا اور اس بلیڈ سے دوسرے شخص کا شیو بنایا یا خط بنایا یا کچھ بھی اس کو اس طرح پھیرا، اس کے بھی کٹ لگ گیا، میرا خون اس کے خون سے ٹچ ہو گیا، تو جراثیم کے جانے کا خدشہ موجود ہے، قوی امکان ہے کہ جراثیم چلا جائے گا، ہیپیٹائٹس بی، سی یا HIV کا۔ اسی طرح کسی کو خون چاہیے اور آپ نے کسی غیر معیاری بلڈ بینک سے خون لیا پیسے دے کے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غیر معیاری جتنے بھی بلڈ بینک ہیں وہاں خون کون لوگ دیتے ہیں؟ جو نشہ کرتے ہیں۔ ایک سرنج سے 20 لوگ نشہ کرتے ہیں، یہ میں نے خود پوچھا ہے نشہ کرنے والوں سے، جو ہمارے مریض آئے میں نے ان سے پوچھا، تو ایک سرنج لے کے 20 لوگ بیٹھتے ہیں اور دوا اپنے لگاتے جاتے ہیں نشے والی ایک سرنج سے۔ تو وہ سرنج سے جو اس نے اس کو ہیپیٹائٹس بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے اور HIV بھی، یہ ہائی رسک پیشنٹ کہلاتے ہیں۔ اس نے اپنا خون بیچا کسی غیر معیاری بلڈ بینک کو، اس کو پیسے مل گئے اور بلڈ بینک کو خون مل گیا۔ اب جب انہوں نے خون لیا تو اس کو صحیح سے چیک نہیں کیا اور کسی مریض کو چڑھ گیا وہ خون، تو اس کو بھی یہ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ خون چڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، غیر معیاری بلڈ بینک سے جہاں پیسے دے کے خون ملتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح خواتین مینیکیور پیڈیکیور کرواتی ہیں، وہاں پر جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں اگر وہ صحیح سے تبدیل نہیں ہوتے تو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غیر معیاری اسپتالوں میں جو آلات جراحی ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس جن سے آپریشن ہوتا ہے، اگر ان کی صفائی کا انتظام پراپر نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جو میں بارہا کر چکا ہوں کہ چولہے پہ گرم پانی میں پکانے سے یہ جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV تینوں ختم نہیں ہوتے، یہ ختم ہوں گے ایک خاص قسم کا سولوشن ہوتا ہے جو بہت مہنگا ملتا ہے اور اس کو ہر ہسپتال کلینک افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت ہی اعلیٰ معیار کا ایک سولوشن ہوتا ہے، اس میں اگر انسٹرومنٹ کو بھگو کر رکھیں آدھے گھنٹے، ڈبو کے رکھیں اس سولوشن کے اندر، تو یہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، ورنہ ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آلات جراحی کے استعمال، خاص کر ڈینٹسٹ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں پھیلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV۔ ڈینٹسٹ کے انسٹرومنٹ اگر وہ صحیح سے صاف نہیں کر رہے ہیں تو کسی کے دانت صاف کیے، اس پہ خون لگا، اسی سے دوسرے کے دانت صاف کیے، اس سے پھیل سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ، آپ کسی غیر معیاری جگہ پہ بلڈ اپنا انجیکشن لگوایا، وہاں سرنج دوبارہ استعمال ہو رہی ہے، سرنج نئی استعمال نہیں ہو رہی، اس سے پھیل سکتا ہے۔ حاملہ ماں سے ہونے والے بچے کو لگ سکتا ہے، اور شوہر سے بیوی اور بیوی سے شوہر کو یہ لگ سکتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV۔ دوبارہ کہہ دوں تینوں الگ الگ جراثیم ہیں لیکن پھیلنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی جگر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، HIV پورے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جب وہ ایڈس کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، اکثر لوگ نہیں بچ پاتے۔ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین اویلیبل ہے، تو جو لوگ ہائی رسک کہلاتے ہیں، یعنی جن کے گھروں میں کوئی ایسا مریض ہے یا جو لوگ اسپتالوں میں کام کرتے ہیں یا ایسے مریض کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی ویکسین پراپر لگوا لیں۔ الحمدللہ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں جو بچوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے اس میں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین آ گئی ہے، وہ ان کو لگ رہی ہے، تو وہ ایکسٹرا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی حجام کیا جائے ہمیشہ دیکھیں کہ نیا بلیڈ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر ہم پہ استعمال نہ ہو رہا اور سامنے جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے نیا بلیڈ استعمال نہیں ہو رہا تو آپ فوراً بول دیجئے۔ میں پہلے بھی ایک عرض کر چکا ہوں کہ تعلقات خراب ہونے کا ڈر نہ رکھیے، بول دیجئے کہ جی بلیڈ چینج کرو۔ اگر آپ کہیں پر اپنا آپریشن کروانے جاتے ہیں، آلات جراحی کو چیک کریں، اچھے ادارے سے، اچھے معیاری اسپتال سے اپنا آپریشن کروائیں۔ اگر کہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو بلڈ ایک تو ڈاکٹر کی پہ زبردستی نہ کریں کہ جی ہمیں خون چڑھا دو۔ اکثر لوگ ڈاکٹر سے زبردستی کرتے ہیں کہ ہمیں خون چڑھانا، کمزوری ہو رہی ہے۔ کمزوری کا علاج خون چڑھانا ہرگز نہیں ہے۔ خون چند مخصوص وجوہات کی بنا پر چڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ لیکن مریض بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو وہ لوگ جہاں پیسہ کمانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں وہ مریض کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خون بھی چڑھا دیتے ہیں۔ تو بلا وجہ خون چڑھانے پہ، بلا وجہ ڈرپ لگانے پہ اصرار نہ کریں یا انجیکشن لگانے پہ۔
تو خون ہمیشہ معیاری بلڈ بینک سے لیں جہاں پر آپ سے ڈونر مانگا جاتا ہے، یعنی معیاری بلڈ بینک ہو اس سے خون لیں ہمیشہ، جن کا نام ہو، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ہمیشہ معیاری بلڈ بینک سے خون لیں۔ تیسری چیز، خواتین جو مینیکیور پیڈیکیور کرواتی ہیں وہاں انسٹرومنٹ چیک کریں۔ ایک اور چیز میرے ذہن سے نکل گئی، وہ ایکیوپنچر، سوئیاں لگا کے جو علاج کیا جاتا تھا، وہ علاج یقیناً لوگوں کو آرام آیا ہے اس سے، اس کی کیا ٹیکنیکل باتیں مجھے نہیں پتہ، لیکن اس میں جو سوئیاں استعمال ہوتی تھیں، نیڈلز استعمال ہوتی تھیں، وہ ری یوز ہونے لگیں، جس سے ہیپیٹائٹس بی اور سی پھیلا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کوئی علاج کرواتے ہیں تو دیکھیں وہ ری یوز تو نہیں ہو رہا، کچھ سرنج ری یوز تو نہیں ہو رہی، تو چیزیں ری یوز نہ ہو رہی ہیں وہاں پر۔ چوتھی چیز، ہمیں ہر ایک کا ٹوتھ برش الگ ہوتا ہے، تو ٹوتھ برش تو الگ ہی ہوتا ہے، کنگھا الگ رکھیے، تولیہ الگ رکھیے۔ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پلیٹ میں نہیں کھا سکتا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، اس کو گلے نہیں لگا سکتے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی نہیں پھیلتا۔ اس شخص کو، اس مریض کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اچھوت نہ بنا دیں۔ برش سب کا الگ ہوتا ہے، کنگھا الگ سب کا ہونا چاہیے، اور تولیہ، نیل کٹر زیادہ سے زیادہ یہ رکھیں۔ باقی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ احتیاط میں وہ شامل رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت اہم بات جو آپ نے، جس سے میں شروع کر رہا تھا بات، وہ آپ نے سنا ہوگا، محرم کی آمد ہے کہ ایک ہمارے کسی منسٹر نے ٹی وی پہ کہا کہ سندھ میں جو ایچ آئی وی پھیلا ہے اس کی وجہ زنجیروں کا ماتم ہے۔ یہ بات، اس پہ احتجاج بھی ہوا، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی کہ سندھ میں ایچ آئی وی پھیلنے کی وجہ زنجیروں کا ماتم ہے، جس میں زنجیروں کا جو ماتم کرتے ہیں لوگ، اس سے زنجیریں ایک دوسرے شیئر کرتے ہیں، جس سے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے۔ تو ان کی یہ بات بالکل غلط تھی، بالکل ہی غلط، اور اپنی نااہلی پہ پردہ ڈالنے والی بات تھی کہ سندھ میں ایچ آئی وی پھیلنے کی وجہ زنجیروں کا ماتم ہے۔ سندھ میں ایچ آئی وی پھیلنے کی وجہ ثابت ہو گیا کہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال کرنا ہے۔ سرنجوں دوبارہ استعمال ہو رہی ہیں، جو ٹیکنیشین ہیں جو مریضوں کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ایچ آئی وی پھیلتا کیسے۔ سندھ میں یا پورے پاکستان میں ایچ آئی وی پھیلنے کی وجہ انتظامی نااہلی ہے۔ ری یوز آف سرنجز سب سے زیادہ کامن چیز ہے، اور پھر یہ عطائی ڈاکٹروں کا بیٹھنا جو کہ چیزوں کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے اپنی نااہلی پہ پردہ ڈالا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسی مسنگ لنک تو نہیں ہے جو کہ واقعی ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہو۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر چکا ہوں کہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کراچی کے اور کچھ اندرون پنجاب کے کیمپ دیکھے جہاں پر زنجیروں کے ماتم کے بعد ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس وقت جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تھا، اس پہ لکھنا شروع کیا، تھوڑا بات چیت کرنا شروع کی، اس وقت 70 سے 80%، لیکن اس وقت الحمدللہ 50% کیمپ ہو گئے جہاں پر احتیاط کی جاتی ہے۔ اس وقت 80% کیمپوں میں احتیاط نہیں ہوتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے کرنے سے ہوا، اس کا مطلب اور لوگوں سب نے مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائی، بات چیت شروع کی۔ تو پہلے تو بات کرنا مشکل تھا، لیکن اب بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہے، اس لیے میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں ماتم پہ بات نہیں کر رہا۔ زنجیروں کا ماتم کرنا نہ کرنا یہ سب علماء کے لیول کی چیزیں ہیں، علماء کے ڈسکس کرنے کی چیزیں۔ ہم بات کر رہے ہیں زنجیروں کے ماتم کے بعد ٹانکے لگنے کی، اسٹچنگ کی۔ تو ان کیمپوں پہ اکثر جگہوں پہ احتیاط نہیں کی جا رہی ہوتی، کیونکہ اکثر جگہوں پر اتنے زیادہ کیمپ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر تو ہوتے ہی بہت کم ہیں۔ وہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے 15 سال سے 20 سال سے ٹانکے لگا رہے ہیں، وہ ایک ہی نیڈل سے 6 لوگوں کو ٹانکے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو روکا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، تو وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پچھلے 15 سال سے لگا رہے ہیں، آج تک تو کچھ ہوا نہیں۔ لیکن جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جراثیم ہیپیٹائٹس سی کا میرے اندر آئے اور مجھے 15 سال بعد پتہ لگے، 20 سال بعد پتہ لگے۔ اتنے عرصے میں مجھ سے کتنے لوگوں کو لگ جائیں مجھے خود نہیں پتہ، کیونکہ مجھے اپنی بیماری کا ہی نہیں پتہ۔ تو جراثیم کا لگنے سے فوراً بیماری سامنے آنا ضروری نہیں ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو پرسنلی جانتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ جنہوں نے خون دینے آئے ہیں، خاص کر حسینی بلڈ بینک میں، اور ان کے جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ان کے ہیپیٹائٹس بی یا سی پازیٹیو آیا، اور جب ان سے ہم نے انکوائری کی، یا جلوسوں میں جو ہمارے IMI کے کیمپ پہ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، جب ان میں سے کسی کا بی یا سی پازیٹیو آیا تو ان سے سب پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کوئی دانت تو نہیں نکلوایا، آپ نے کوئی آپریشن تو نہیں کروایا۔ یہ سب لب لباب یہ کہ
ان میں کافی لڑکے ایسے نکلے جوان جنہوں نے جو کہتے ہیں جی ہم نے زنجیروں کے بعد ایک بار ٹانکے لگوائے. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ٹانکوں سے ہی لگا ہوگا ان کو, لیکن ایک اندازہ ہے. اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں اتنا جذباتی ماحول ہوتا ہے کہ وہاں بات کرنا بہت مشکل ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں. اور دوسری چیز تو اس لیے وہاں پر پوری احتیاط کریں. جو اپنے علاقے میں اثر انداز ہو سکتا ہے, مثلا آپ میں سے جو لوگ ٹرسٹ میں شامل ہیں, آپ میں سے جو لوگ کیمپوں کی انتظامیہ میں شامل ہیں, آپ میں سے جو لوگ اپنے سوسائٹی میں اپنی مسجد میں اثر رکھتے ہیں, وہ بولیں. میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں بولنا پڑے گا. تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے چپ رہنا نقصان دہ ہو رہا ہے ہمارے لیے ہر چیز میں, لیکن ہمیں اس میں بولنا پڑے گا کہ جی اگر انتظامات نہیں ہیں تو ہم اس تنظیم کو, اس آرگنائزیشن کو کیمپ نہ لگانے دیں جب تک وہ اپنے انتظامات ہمیں نہ دکھائیں کہ ہم اپنے چیزیں انسٹرومنٹ پراپر استعمال کریں گے. اس میں جو آپ کسی ڈاکٹر کا مشورہ لے سکتے ہیں, کسی سے رائے لے سکتے ہیں کہ آ کے چیک کر لیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو اگر کوئی زنجیروں کا ماتم کرتا ہے تو اس کو ٹانکے کسی اسپتال سے لے جا کے لگوانے, اپنے سامنے نئی چیزیں خرید کر. کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ بچہ تو ٹانکے لگوانے گیا ہے اس لیے کہ ٹانکے نہ لگیں تو کسی کے اتنا خون نہیں بہے گا, خدا نخواستہ جان چلی جائے. 1 سے 2% کیس ایسے ہوتے ہیں. ٹانکے لگائے کیوں جاتے ہیں؟ ٹانکے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے خون رستا رہے گا, نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی, وضو کرنا مشکل ہو جائے گا, آفس جانا مشکل ہو جائے گا, کپڑے خراب ہوں گے. زیادہ تر ٹانکے لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے. تو یعنی کہ ٹانکے لگوانے کا مقصد زندگی بچانا نہیں ہے بلکہ کوالٹی آف لائف بہتر کرنا ہے. لیکن اگر وہاں سے ہیپیٹائٹس سی, بی یا HIV لگ گیا تو زندگی بھر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی ہو معیاری جگہ سے ٹانکے لگوائیں. اگر آپ کو بلڈ بینک میں وہاں جہاں پر کیمپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں تو بات کریں, وہاں روکیں اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو. اسی طرح آپ اپنی سوسائٹی میں بھی روکیں اور اس چیز کو پہ بات کرنا شروع کریں. تیسری اہم بات جو کہ تھوڑا سا جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ, کہ اگر آپ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں تو زنجیریں ایکسچینج ہرگز نہ کریں. مثلا میں زنجیریں اپنے استعمال کر رہا ہوں اور میری زنجیر پہ جو خون لگا ہے وہ کسی اور کو لگ جاتا ہے, تو مجھے نہیں پتہ کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے یا نہیں ہے, یا جس سے میں نے لی ہیں اس کو ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتہ. تو زنجیروں کا ماتم جو بھی کرتے ہیں لوگ وہ اپنی زنجیر استعمال کریں, کسی اور کی زنجیریں شیئر نہ کریں. اس طرح ہم ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV سے بچاؤ کا طریقہ کر سکتے ہیں. اور ایک الزام یا ایک انگلی جو اٹھ رہی ہے اس طرف, اس کو بھی روک سکتے ہیں کہ ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے کیمپوں پہ صفائی کا ماحول ہوتا ہے, ہمارے کیمپوں پہ اسٹیچز پراپر ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں زنجیریں ایکسچینج نہیں کی جاتی. یعنی کہ جو رسک فیکٹر ہے, جو پھیلنے کا خطرہ ہے, وہ ہم بالکل ختم کر سکتے ہیں. تو یہ وہ عوامل ہیں جن پہ عمل کر کے ہم ہیپیٹائٹس بی, سی کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا کے, اپنا لائف اسٹائل موڈیفائی کر کے محرم میں یا ویسے جو ہماری شکایت بڑھتی جا رہی ہیں نظام ہضم سے ریلیٹڈ, ان کو بہتر کر سکتے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ.